اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پچھلی ویڈیو میں ہم اللہ پاک کی توفیق سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 55 تک ہم پہنچے۔ اس میں ہم نے الفاظ مانی اور وہ پیغام تلاش کرنے کی کوشش کی، جہاں تک اللہ پاک نے کامیاب کیا۔ اللہ پاک میرے علم میں بھی اضافہ فرمائے اور آپ سب کے لیے بھی اللہ پاک آسانی فرمائے، اور ہم قرآن پاک کو صحیح طور پر سیکھ کر پڑھنے کی، سمجھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی اللہ پاک اس میں ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے علم میں اللہ پاک برکت نازل فرمائے۔ اب یہ پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ یہ کس طریقے سے انہوں نے گستاخی کی جو ہے ایک انتہا کر دی۔ یعنی گستاخی تو بہت چھوٹی بات ہے، یعنی اتنا معجزات جو ہے وہ دیکھے گئے اور کس طریقے سے ان کو وہ بچا کے لایا گیا، اور ان کے پاس جو ہے وہ ہدایت کے لیے باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ بھی انہوں نے کہا کہ جو ہے نا ہمارے پاس ایسا ہو، ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں گے۔ اس طرح کی کئی باتیں یعنی انہوں نے کی۔ موسیٰ علیہ السلام سے تو چل تو رہی تھی ان کی ساری گفتگو، تو پھر وہ لے آئے، لینے گئے تھے تو پیچھے تو ہم دیکھ چکے کہ انہوں نے کس طریقے سے وہ پھر یعنی کس شرک میں مبتلا ہو گئے۔ تو وہ جو ہے ان کو انہوں نے پھر جو ہے وہ انہوں نے اس کو معافی ان کی اسی صورت میں قبول ہوئی کہ انہوں نے جو ہے اس کے یہ عمل کیا۔ کیا عمل کیا کہ وہ پھر انہوں نے جو منع کر رہے تھے انہوں نے قتل کیا، جو منع نہیں ہو رہے تھے ان کو یعنی قتل کر دیا گیا، وہ اپنے انجام کو پہنچے اس دنیا کی۔ لیکن وہی بات کہ وہ اللہ کے یہاں جو ہے وہ ان کے لیے پھر خیر تھی، کیونکہ وہ اپنے کیے کا خمیازہ جو ہے وہ بھگت چکے تھے۔ اب یعنی جو اب تو دوسرے بھی تو ہیں نا، یعنی لگ بھگ تعداد ایک بتاتے ہیں کہ لگ بھگ جو ہے وہ 6 لاکھ کے قریب یعنی یہ سارے وہ لوگ تھے جو وہاں سے ہجرت کر کے یہاں تک یہ پہنچے۔ یعنی جو ہے وہ لگ بھگ 70,000 کی ایک تعداد بتاتے ہیں کہ اتنے جو ہے وہ مرتد ہوئے، یعنی اس جرم کا انہوں نے ارتکاب کیا کہ وہ انہوں نے یہ شرک میں مبتلا ہوئے، اور دوسروں کے لیے بھی جو ہے وہ ایک پرابلم، ان کے ایمان کے لیے بھی ایک مسئلہ کھڑا کر رہے تھے۔ لہٰذا ان کے لیے یہی فیصلہ کیا گیا کہ آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ قتل کریں گے، یہ خود ہی ان کو، آپ موسیٰ علیہ السلام آپ نے کچھ نہیں کرنا، یہ خود ہی یہ خود آپس میں ہی کریں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر انہوں نے یہ گستاخی کی کہ جو ہے جو تو موسیٰ جو تو کلام کرتا ہے اور جو یہ تو باتیں کر رہا ہے اس سے، اور یہ ہدایت کی جو باتیں کر رہا ہے، کتاب کی باتیں کر رہا ہے، تو ہمیں تو اس بات پہ یقین ہی نہیں آ رہا، یعنی ہمیں اس بات پہ یقین ہی نہیں آ رہا کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو ہمیں کہ یہ سچ بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ہمیں یقین تب آئے گا، حد کو کراس کر لیا نا انہوں نے، ہمیں یقین تب آئے گا جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ تو واقعی جو ہے وہ اللہ سے بات کر رہا ہے۔ تو یہ بات ابھی کی تھی انہوں نے، تو انہوں نے پھر جو ہے نا اللہ پاک نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر آپ کو ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں دیکھ سکتے۔ تو پھر جو ہے وہ ایک بجلی نے ان کو آ پکڑا،
فَأَخَذَتْكُمْ صَاعِقَةٌ، یعنی پس پھر جو ہے وہ پھر پکڑ لیا، آن لیا ایک کڑکتی بجلی نے، عذاب نے، اور ایک چیخ نے. سارے معنی ہم پڑھ چکے. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم وہ پھر دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے، دیکھ ہی رہے تھے پھر تم کہ یہ کیا ہوا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اس قدر یہ ہولناک تھی یہ سب کچھ، یہ ان کے لیے ناقابل برداشت تھی. اب یہ فوری طور پر اس آیت سے یہ اندازہ ہو رہا ہے. ثم بعثناکم، اب ذرا اس کو دیکھیں کہ با عین سا، پھر ابھی اس پر بات کرتے ہیں. پہلے اس کے بعثنا کے بعث ناکم جو ہے، بعث کے جو ہے یہ مادے کو دیکھیں، با عین سا، بعثن، کسی کو اٹھا کر کسی کی طرف بھیجنا، کسی کو اٹھا کر کسی طرف بھیجنا. اٹھانا اور بھیجنا یہ دونوں میں جو ہے یہی لفظ آتا ہے، اٹھانا اور بھیجنا. اٹھانے کے لیے جب اگر ہوگا تب بھی آئے گا بعثنا، بعث، اور بھیجنا جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، انبیاء اکرام کو جو ہے نا مبعوث نکالتے ہیں نا ہم نے، مبعوث فرمایا، یعنی ان کو یہ بھیجنے کے لیے بھی آئے گا. اٹھانا اور بھیجنا دونوں میں، دونوں معنوں میں. تو ثم بعثناکم، پھر اٹھایا ہم نے ان کو. یہ دیکھیں آپ، ثم بعثناکم، پھر اٹھایا ان کو ہم نے، من بعد موت کا، سے بعد موت ان کی کے، من سے بعد موت، موت کم ان کی، یعنی اس آواز سے، اس چیخ سے یوں سمجھے کہ کلیجے ہی پھٹ گئے. جو بھی اندازہ لگا لیں آپ، یعنی ناقابل برداشت تھی یہ بات ان کے لیے، یہ برداشت ہی نہیں کر سکے. یا یوں ہے کہ جیسے بالکل بے سدھ ہو کے، یعنی کہتے ہیں کہ جو ہے نا بے ہوش ہو کر گر جانا بھی جو ہے وہ اسی معنوں میں. یعنی اگر وہ نہ اٹھے تو وہ بے ہوش ہوا، کوئی بے ہوش ہو کے پڑا ہو، ایون ہے کہ کوئی سو بھی رہا ہو، ایک بندہ سو رہا ہے اور ایک بندہ ساتھ ہی جو ہے وہ اس کی روح قبض ہوگی، دونوں میں کیسے ہمیں پتہ چلے گا؟ ایک ہی ہے کہ وہ اس کی سانس چل رہی ہو، ادروائز کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں. یعنی کوئی مردہ حالات میں پڑا ہو تو آپ یہ بھی گمان ایسے ہی ہے کہ جیسے سوتا ہوا، سو رہا ہے شاید، اسی طریقے سے بے سود ہوتا ہے. ہاں یہ کہ وہ کروٹ لینا، خراٹے لینا، اس کی کچھ اور نشانیاں ہیں، لیکن ہے کہ مین جو گیسچر ہے وہ یہی ہے. تو اس معنوں میں بھی اگر لیں تو ویسے تو اللہ پاک اس بات پر قادر ہے کہ کسی کو ویسے یعنی اگر موت دے اور پھر اس کو دوبارہ وہ زندہ ہو جائے، اس بات پر قادر ہے. لیکن یہ کہ کچھ اللہ پاک کی سنت بھی ہے نا، کہ یعنی وہ ایک قانون ہے اس کا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن چکھنا اس نے ایک ہی بار ہے. یعنی اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس کو وہ نہیں ہے. ایسا نہیں کہ ایک دفعہ ہوا تھا پھر جو ہے وہ جی اٹھا، اب جو دوسری دفعہ آ رہی ہے تو پھر اس کا جو ہے نا یقین نہیں کیا جا رہا کہ پہلی دفعہ ہو گیا تھا تو شاید دوبارہ بھی ہو جائے. اس لیے ایک بیلنس، ایک قانون کے تحت چل رہا ہے، یہ انتقال ہونا ہی ہونا ہے. تو یعنی اگر اس صورت میں لی جائے کہ وہ اگر مر بھی گئے تھے تو بھی اللہ پاک اس کو زندگی بخش سکتا ہے دوبارہ، قادر ہے اس بات پر، کیونکہ ہم تو اس کی مخلوق ہے، جو چاہے وہ کرے ہمارے ساتھ. ابھی بھی ایسے ہی ہے، جس شکل میں، جس جگہ پر، جیسے جس وقت میں اس نے چاہا اسی طرح سے وہ پیدا ہو رہے ہیں. میرے اپنے پیدا ہونے میں کوئی چوائس نہیں کہ میں نے کن ماں باپ کے گھر آنا ہے، کس شہر میں میں نے پیدا ہونا ہے، کس سن میں میں نے پیدا ہونا ہے، کون سا وہ مہینہ، کون سا وہ ہفتہ، کون سا وہ دن ہوگا کہ رات ہوگی. تو کسی کو بھی کچھ پتہ نہیں. اسی طریقے سے جانے کا بھی یہ سب جو ہے اللہ پاک اس پر قادر ہے، وہی مالک ہے ہمارا سب کا.
تو پھر ہم نے اٹھایا ان کو ان کی موت کے بعد، یعنی وہ جب ایسا یعنی اس گستاخی کا انہوں نے یہ گستاخی کی اور وہ بجلی کڑکی زوردار، اور جس کی وجہ سے وہ ڈھیر ہو گئے، بے سدھ ہو گئے، برداشت ہی نہیں کر سکے، یوں سمجھے کہ بالکل مرے پڑے۔ من بعد موت کا، ان کی موت کے بعد ہم نے ان کو اٹھایا۔ یہ اس میں یہ بھی ہے کہ ہم اگر موت آنے کے بعد بھی اگر اٹھایا تو پھر بھی یہ نشانی ہے کہ وہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، وہ ایک ہی ذات ہے، وہ قادر، اور کوئی ایسا کر نہیں سکتا۔ جس نے زندگی دی ہے کوئی ایسا ہے نہیں کہ کوئی زندگی دے سکے، کوئی اور پیدا کر کے دکھائے۔ کتنے لوگوں نے جو ہے وہ اب اس طریقے سے مشینی انسان، جس کو روبوٹ ہم کہتے ہیں، وہ بنائیں، یعنی وہ ان کے اگر چارجنگ ان کی نہ ہو تو وہ وہیں کھڑا رہے گا، ذرا سی ایک تار جو ہے وہ ہل جائے تو وہ جو ہے کچھ اور ہی کام کرنے لگے گا، اور اس کے باوجود جو ہے وہ اس کے اندر وہ احساسات کہاں سے لائے گا، وہ ہنسنا کہاں سے لائے گا، وہ بات چیت، وہ ناراض ہونا، وہ خوش ہونا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یعنی پھر ویسے تو بہت بڑی ایجاد ہے، ایک بات ہے کہ وہ یعنی یہاں تک پہنچ گئے کہ وہ بیٹھ کر جو ہے نا وہ بات کر رہا ہے، کچھ کام اس کو کہہ رہے ہیں، وہ کام وہ کر رہا ہے، کیمرے لگے ہوئے، مائکس لگے ہوئے، ایسے سینسر لگے ہوئے، ہر چیز وہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہے کہ مکھی کو بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ مکھی اگر کچھ ان سے اچک کے لے جائے تو وہ بھی تم اس کو واپس نہیں لا سکتے۔ تو اس جیسی اس طرح سے کوئی چیز بنا کر دکھائیں، نہیں بنا سکتے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ ہوگا وہ بس غیر حقیقی ہی رہے گا، وہ ہمیشہ سے، اور نقائص والا۔ تو یعنی وہ ایک ذات ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ دوبارہ سے پھر ہم ہی زندہ کر سکتے ہیں۔ لعلکم، یہ لعلہ پر ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی یہ اس میں کوئی اور اگر کرے تو اس میں تو پھر خواہش، امید، آرزو، یعنی اس کے بعد بھی جو ہے وہ ایک طرح کی یعنی بے یقینی۔ دیکھیں نا، یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، کیونکہ یہ کئی بار جو ہے آیت 53 میں بھی یہ گزر چکی ہے بات، 52 میں بھی یہ بات گزر چکی ہے۔ تو یعنی اللہ کے ساتھ، اللہ کی طرف اگر یہ ہو بات، تو پھر وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے بات کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے وہ تاکہ استعمال ہوتا ہے کہ تاکہ تم جو ہے وہ شکر ادا کرو۔ اور اس کا ایک یہ بھی ہے کہ یعنی کام کرنے کا ایک اور موقع دیا جاتا ہے، یہ بھی ایک اس کے معنی نکلتے ہیں، جو پچھلی بار آیت 53 میں یہ رہ گئے تھے، یعنی ایک اور موقع دیا جاتا ہے۔ ابھی یہ موقع ہی چل رہے ہیں نا ان کے ساتھ، ابھی پچھلی دفعہ 52 میں یہ بات گزری، 53 میں یہ بات گزری، اب یہ پھر 56 میں بھی یہ بات آ گئی، یعنی بار بار اتنے موقع دیے جا رہے ہیں کہ شاید تم شکر ادا کر لو۔ یعنی مرنے کے بعد اتنی بڑی گستاخی کی، اور ان کو جو ہے نا وہ فارغ ہوئے، وہ زیادہ لوگ نہیں تھے، چند لوگ تھے جنہوں نے یہ بات کی تھی، یعنی ابھی ایک سزا جو ہے وہ بھگت کر آئے تھے، یہ آپ کو انہوں نے قتل کیا، اس کے باوجود ان کو نہیں سمجھ میں آ رہی، اور اسی طریقے سے آگے بھی چل رہی ہیں۔ تو یہی تو میں کیا بات کر رہا ہوں، یہی بات تو اللہ پاک اور یہی بات تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا رہے ہیں، اور ابھی تک یہ کہنی قرآن ہم کھول رہے ہیں تو یہ بات چلی رہی ہے، بتائی جا رہی ہے بار بار یہ بات، یعنی وہ وقت یاد کرو کہ کیا کچھ ہو چکا، اور وہی ہٹ دھرمی پہ کھڑے ہیں آپ، یعنی کتاب ہونے کے باوجود تورات تمہارے پاس ہے، انجیل تمہارے پاس ہے، لیکن یہ تو خیر انہی سے مخاطب ہے، یعنی بنی اسرائیل سے، خاص طور پر یہ جو اپنے آپ کو یہ کہہ رہے تھے۔ تو یعنی عیسیٰ علیہ السلام بھی تو ویسے وہ بھی جو قوم تھی، وہ بھی ہے تو وہی بنی اسرائیل ہی ہے، ویسے وہ بھی
لیکن کہ یہ اپنے آپ کو اسپیشلی جو ہے انہوں نے تورات اپنی علیحدہ سیٹ کر کے رکھی ہوئی، وہیں پر رہے انہوں نے جو ہے نا وہ انجیل پر بھی یہ ایمان نہیں لے کر آئے، عیسیٰ علیہ السلام پر کو بھی جو ہے نا نہیں انعام لے کر آئے۔ ان کا جو ذکر آئے گا تو یہ کریں گے کہ انہوں نے ان کے ساتھ بھی ایک بغض رکھا، ان کے ساتھ بھی جو ہے نا بڑے ظلم کرنے کی کوشش کیے بھی بہت پرابلم ہی کریٹ کیے ان کے لیے بھی۔ تو لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کر لو۔ تو اب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے وہ شکر ادا کر لیں۔ دیکھیں نا جیسے وہ کہا جا رہا ہے کہ اور وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے، حالانکہ وہ جو سامنے تھے وہ تو دیکھ ہی نہیں رہے تھے۔ جیسے وہ ہے ایسی یہ ہے، یعنی باپ دادا کے ساتھ ہوا تو ان کے لیے بات تھی اور ان کے لیے بات ہے، یعنی ان کی بات ہو رہی کہ ثم بعثناکم، پھر ہم نے تم سے مراد ہے کہ پھر ان کو، اور وہ ان جو ہے وہ چونکہ ابھی تک تم کہہ رہے ہو کہ ہم بنی اسرائیل، تو پھر وہ تم ہی ہو نا سارے، بحیثیت قوم تم سے ہم یہ بات کر رہے ہیں، بحیثیت ایک اولاد بات کر رہے ہیں کہ اتنی لمبی لڑی، اتنی لمبی ایک شجرہ تمہارا چل رہا ہے، کتابیں تمہارے پاس آ رہی ہیں، ہدایت نبی تمہارے پاس آ رہے ہیں، قتل تم ان لوگوں کو کر رہے ہو، وہ تمہیں جو ہے نا معصومیت سے، پیار سے، محبت سے بلا رہے ہیں، زیادتیاں تمہاری چل رہی ہیں۔ تو یہ سب باتیں ساری یہ وہی جتائی جا رہی ہیں۔ ایکچولی یہ ہے ایک بات، تو اصل میں یہ نکل رہی ہے کہ بار بار جو ہے نا ان کو یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ ایسا ہوا، اور اتنی بڑی گستاخی کی کہ اللہ کو دیکھنے کی بات کی کہ، اور یہ بھی کہا کہ مشروط کر دی کہ ہم جب ایمان لائیں گے اور جب ہم یقین کریں گے تیری بات کا، ایمان ہم لائے ہوئے، اسی وجہ سے ان کی بچت بھی ہوئی کہ ایمان ان کا تھا۔ یہ گستاخی جو ہے نا، ایک گستاخی جو ہے اس کی جو ہے نا یہ دی کہ وہ چیخ سے جو ہے وہ ڈھیر ہو گئے، اور پھر ان کو اٹھایا کہ شاید اب کوئی ان کو سمجھ میں آ جائے، تو وہ للہ شاید، لیکن ہے کہ اللہ کی طرف سے، تاکہ جو ہے یہ شکر کرنے والے بن جائیں، کہ شکر اللہ کا، ہماری اس گستاخی پر اللہ پاک نے ہماری پکڑ نہیں کی، یعنی ایک دوسرا حکم آ جاتا کہ اب ان کو بھی قتل کیا جائے، تو تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور یہ دیکھیں نا، یہ پچھلی اس میں جو ہے یہ نہیں ہے، یہ بات قتل کرنے والی اس کے اوپر وہاں پر اس کا اینڈ نہیں ہو رہا، 53 میں ہو رہا ہے موسیٰ کو جب اس کو کتاب اور فرقان دیا کہ تاکہ تم جو ہے نا ہدایت پالو، اور 52 میں پھر ہم نے جو ہے نا ان سے درگزر کیا من بعد ذالک، اسی بچڑے کے بنانے کے بعد، اس وقت جو ہے وہ درگزر کیا کہ اب یہ شکر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، یعنی وہ اس کے اوپر قائم رہے، تو جب قائم رہیں گے تو پھر وہ کرنا پڑے گا۔ بہرحال ہے کہ ہمارے لیے بھی اس میں اب یہی بات ہے کہ ایک تو یہ کہ اللہ پاک اس بات پر قادر ہے کہ وہ دوبارہ سے زندہ کر دے گا، یہ ایک تو یہ لائن گزر گئی، وہ خود ہی یہ بات کر رہا ہے کہ من بعد موت کا، ان کی موت کے بعد میں نے ان کو پھر اٹھا دیا، تو پھر میں تو بعد میں بھی میں اٹھا سکتا ہوں۔ اور اس بات پر جو ہے نا، اور ایسی کسی خواہش کا اظہار کرنا، یعنی ایسا کچھ سوچنا جو تمہارے یعنی ہم نے تو یہ کرنا ہے کہ ہم نے تو یہ تلاوت کرنی ہے۔ تلاوت کیا مطلب ہے کہ ہم نے جو کتاب آئی ہوئی ہے، ہم نے اس کی جو ہے نا اس کو ریڈ کر کے، پڑھنے کے بعد تلاوت پر ہم یہ ویڈیو گزر چکی ہے، غالباً پتہ نہیں اس وقت نمبر نہیں یاد، بہرحال ہے کہ میں نے اس کو ہائی لائٹ بھی کیا تھا۔ تو یعنی تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے پڑھا، ہم نے تو یہیں تک سمجھا ہوا ہے کہ میں تلاوت کر رہا ہوں، میں تلاوت کر رہی تھی، میں ابھی صبح میں اتنی 15 منٹ میں تلاوت کر کے پھر میں گھر سے نکلتا ہوں، اور رات کو میں یہ کر کے سوتا ہوں، اور سورہ بقرہ کی میں تلاوت کر کے رات کو سوتا ہوں، بس اتنی بات ہمیں پتہ ہے کہ تلاوت کر کے سوتا ہوں۔ تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ جو ریڈ میں کر رہا ہوں اور جو آ رہی ہے بات، اس کی میں نے پیروی کرنی ہے۔ تلاوت کا مطلب ہے کہ پیچھے پیچھے چلنا، فالو کرنا۔ کافی بات کر چکے ہیں، بہرحال یہ کہ ہم
یعنی جو ہمارے سامنے ہے جو آئے تو ہم اس کو ہم اس کو سمجھیں. یہ ہمارے سامنے آئی، اب ہم اس کو سمجھیں اس میں سے ہم نے کیا کرنا ہے. تو اور کئی احکامات ایسے ہیں، ان کے لیے بھی تھے، ہمارے لیے بھی ہیں کہ ہم نے پڑھ کر سمجھ کر اس کو عمل کرنے کی ایک ہم نے کوشش کرنی ہے کہ میں یہ میرے لیے عمل کرنے کے لیے، ادروائز اس کی کوئی معنی نہیں ہے کہ میں یوں ہی کرتا رہوں. تو انشاءاللہ 56 تک جو ہے وہ بس ابھی اتنا ہی ہے. چھوٹی سی آیت تھی، اس کو اس میں ایڈ کرتے تو یہ 1 گھنٹے سے زیادہ ہو جاتی، تو اس لیے میں نے اس کو بالکل علیحدہ کیا، حالانکہ ایک ساتھ ہی بن رہی ہیں. جزاکم اللہ خیر. جو کمی کوتاہی غلطی بے ادبی مجھ سے بیان کرنے میں، بتانے میں، سمجھانے میں، پڑھنے میں جو سرزد ہو گئی، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اس کو جو ہے درگزر فرمائے، معاف فرمائے. قرآن پاک کو صحیح طور پر سیکھ کر پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک میرے اور آپ سب کے لیے آسانی فرمائے. جزاکم اللہ خیر. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام.